آپ نے یہ واقعہ ضرور سنا ہوگا جب ابرہہ اپنے ہاتھیوں کی فوج لے کے کعبہ کو ڈھانے آیا اور ابابیل چڑیوں نے اس کی فوج کو تباہ کر دیا۔ اس کا ذکر قرآن کے سورہ فیل میں بھی ہے، اور ایران سے اس واقعے کا کیا کنیکشن ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے۔ ابرہہ ایتھوپیا کے اکسوم کنگڈم کے بادشاہ دوارا اپوائنٹڈ یمن کا وائسرائے تھا۔ اکسوم کنگڈم کو کرسچینٹی پھیلانے کے لیے رومن امپائر نے کافی مدد کی تھی، اور اسی کے چلتے ابرہہ نے یمن کے شہر صنعا میں ایک بڑا چرچ بنوایا جس کا نام تھا القلیس۔ اسلام سے پہلے بھی کعبہ پورے عرب کی سب سے مقدس عبادت گاہ تھی، اور پورے عرب کے لوگ کعبہ پہ حج اور عبادت کرنے آتے تھے۔ ابرہہ چاہتا تھا کہ عرب کے لوگ کعبہ کو چھوڑ کے القلیس پہ عبادت کرنے آئے، اور اس لیے اس نے کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا۔ ابرہہ اپنی فوج اور ہاتھیوں کو لے کے کعبہ کو ڈھانے نکلا۔ مکہ پہنچنے پہ اس نے شہر کے باہر ڈیرا ڈالا اور قریش کے بہت سے اونٹوں اور اونٹ والوں کو قید کر لیا۔ ان دنوں رسول اللہ کے دادا عبد المطلب قریش کے سردار اور کعبے کے نگہبان تھے، اور وہ ابرہہ سے نیگوشیشن کے لیے اس کے پاس گئے۔ ابرہہ کو لگا کہ عبد المطلب اس سے کعبہ کو نہ گرانے کی درخواست کریں گے، مگر انہوں نے صرف اتنا کہا کہ میرے اونٹ اور اونٹ والوں کو واپس کر دو۔ ابرہہ بڑا حیران ہوا اور اس نے عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ کو کعبے کی کوئی فکر نہیں؟ عبد المطلب نے فرمایا کہ اونٹ میرے ہیں اور میں ان کو لینے آیا ہوں، کعبے کا نگہبان تو اللہ ہے اور وہ کعبے کی حفاظت کر لے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے اونٹ اور اونٹ والوں کو لے کے واپس آ گئے۔ اگلے دن جب ابرہہ نے کعبے کی چڑھائی کی تیاری شروع کی تو اس کے ہاتھیوں نے آگے بڑھنے سے منع کر دیا، اور اللہ نے ابابیل چڑیوں کا جھنڈ بھیجا جو اپنے ساتھ کنکڑیاں لی ہوئی تھیں، جنہیں سورہ فیل میں سجیل کہا گیا ہے۔ ابابیل نے ابرہہ کی فوج اور ہاتھیوں پہ سجیل پتھر گرائے، جس سے اس کی فوج تباہ ہو گئی۔ ابرہہ بھی ابابیل کے اس حملے میں بری طرح گھائل ہوا اور واپس یمن پہنچنے سے پہلے اس کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ رسول اللہ کی پیدائش سے چند مہینوں پہلے کا ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسلام آنے کے بعد اکسوم کنگڈم کے بادشاہ نجاشی نے اسلام قبول کر لیا اور رومن امپائر کو مسلمانوں نے ہرا کے ختم کر دیا۔ ایران نے اپنی سجیل میزائلز کا نام انہی کنکڑیوں پہ رکھا ہے۔ شکریہ۔